آج کی کلینکل ویلاگ بالکل عوامی ہوگی۔ اس میں ہم طبی اصطلاحات نہیں بولیں گے تاکہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آئے۔ ایزوسپرمیا کا نام یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ مردانہ بانجھپن کی ایک قسم ہے۔ ایسے مرد جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کو دو درجوں میں رکھا جاتا ہے۔ ایک درجان کا ہے جن میں سپرمز یعنی منی کیڑے موجود ہوتے ہیں، چاہے جتنے بھی کم ہوں ان کا علاج ممکن ہے۔ دوسرے درجے کے مرد وہ ہیں جن کے سیمن ٹیسٹ میں سپرمز بالکل ناپید ہوتے ہیں، یہ ایزوسپرمک کہلاتے ہیں، اور ان کی بیماری کا نام ہے ایزوسپرمیا۔ اندازہ ہے کہ ہر 10 بانجھ مردوں میں سے ایک ایزوسپرمیا کا مریض ہوتا ہے۔ ہر شادی شدہ جوڑا اگر شادی کے 1 سال کے بعد بھی حمل کنسیو نہ کر سکے تو انہیں چاہیے کہ ایک انصاف پسند ماہر معالج کے پاس ضرور جائیں، چاہے ہومیوپیتھ ہو، ایلوپیتھ ہو یا پھر حکیم۔ سب سے پہلے انویسٹیگیشن مرد کی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے لیب ٹیسٹ سستے ہیں اور علاج بھی سستا ہے۔ ان کا اولین ٹیسٹ سیمن انالیسس ٹیسٹ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 یا 5 دن اس طرح گزار لیں کہ جسم سے منی بالکل بھی نہ نکلے، ہم بستری یا احتلام وغیرہ کی شکل میں۔ پھر چوتھے یا 5ویں دن کسی اچھی لیبارٹری جا کر منی کا نمونہ انہیں فراہم کیا جائے۔ 2 گھنٹے میں اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ اگر ٹوٹل سپرم کاؤنٹ فی ملی لیٹر 15 ملین سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے درجے کا بانجھ مرد ہے، یعنی قابل علاج، اور اس کو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر سپرم کاؤنٹ 0 ہے تو یہ ایزوسپرمیا کا کیس ہے۔ مریض کو صاف صاف بتانے کہ وہ دوسرے درجے میں ہے، یعنی مکمل بانجھ، تاہم کوشش کی جا سکتی ہے۔ 3 مہینے علاج کا وقت مانگے۔ فضول قسم کے ادویات اور ٹیسٹ جو پیسے اور وقت کی بربادی ہے سے مریض کو دور رکھیں، اور ان ہومیوپیتھک ادویات میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ آرم موٹیلیکم یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں یکساں فائدہ مند ہے۔ اس کی بڑی طاقتیں جیسا کہ 10 ایم، 50 ایم اور سی ایم طویل وقفے سے دی جائیں اور عام علامات کی بنیاد پر دوا دی جائے۔ آرم میٹ مرد و عورت دونوں دماغی طور پر نکمے ہوتے ہیں، خود کو وجہ بے وجہ قصوروار سمجھتے ہیں، نا امیدی اور مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ ان میں انسانوں کا سامنا کرنے سے قدرے خوف ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خودکشی کی خواہش۔ یہ آرممیٹ کی عام علامات ہیں۔ آرممیٹ سونے کو کہتے ہیں۔ مردوں میں اس فزیولوجی کی بنیاد پر بھی دی جائے۔ خصیے یعنی ٹیسٹیز سخت ہو کر سکڑ جاتے ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے۔ اگر فوتوں میں پانی پڑ جائے، جسے ہائیڈروسل کہتے ہیں، تو بھی دوا آرممیٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹیسٹیز میں درد اور سوجن میں بھی دی جائے۔ عورتوں میں بچے دانی کے ڈھیلے پن کو دور کرنے اور بچے دانی اگر پھیل گئی ہو تو اسے دوبارہ اپنے سائز پر واپس لانے کے لیے بھی آرممیٹ دی جائے۔ ڈھیلی اور پھیلی ہوئی بچے دانی بار بار ٹل جاتی ہے، اس وجہ سے بھی حمل نہیں ٹھہرتا۔ ایسے بانجھپن کو دور کرنے کے لیے آرممیٹ دے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ایکس رے کو مردوں میں گنوریا کی وجہ سے پیدا ہونے والے بانجھپن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زناکار مرد ہی گنوریا کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی پاک باز بیوی کو بھی یہ لعنتی بیماری لا دیتے ہیں۔ یہ دوا عورتوں میں اوولیشن کو بڑھاتی ہے۔ یہ دوا فیلوپین ٹیوبز کو ایکٹیو کر دیتی ہے۔ ارجنٹم یا چاندی بھی بانجھپن کی دوا ہے۔ مردوں میں دایاں ٹیسٹس اور عورتوں میں بائیں حصیت الرحم کی خرابی کو دور کر کے بانجھپن ختم کرنے میں یہ دوا بہت کام آتی ہے۔ نیٹرم کارب جسے ہم میٹھا سوڈا بولتے ہیں سے بھی ہومیوپیتھک دوا بنتی ہے۔ جن عورتوں کی بچے دانی منی کو قبول نہ کرے اور فوراً باہر اگل دے، یہ ان کو 30 یا 200 طاقت میں چند مہینوں تک دی جائے۔ بوریکس بھی لیکوریا اور یوٹرس کے سوجن کو دور کر کے بانجھپن کو ختم کرتی ہے۔ حیض کی خرابیاں، لیکوریا اور یوٹرائن فائبرائڈز پر بھی دھیان ہونا چاہیے۔ ان میں الٹراسفیرینوسا، سیپیا، اگنیشیا، نیٹرمیور، اشوکا اور ہیلونیاس عمدہ دوائیں ہیں۔ مردوں میں سپرمز کی تعداد کو بڑھانے اور سپرمز کی صحت کو بہتر بنانے کی دوائیں بھی ہیں۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ڈامیانا، کونیم میگ، ٹریبیولس، ایسڈ فاس، اگنس کاسٹس، سیلینیم، کیپسیکم، چائنا سلپ، سٹافس گیریا، کوبالٹم نائٹریکم اور کائٹنم۔
سلفانیلامڈ اور کلاڈیم وغیرہ۔ نوسورس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے جیسا کہ بسیلینیم، سفلینیم اور میڈورائنم وغیرہ۔ ایزوسپرمیا کے مریض کو صرف 3 مہینے زیر علاج رکھیں۔ اگر سیمن انالیسس بہتر آ رہا ہے تو علاج جاری رکھیں یا پھر کسی اچھے ڈاکٹر کو ریفر کر دیں۔ 3 مہینے بعد مریض سے صرف آدھی فیس لیں اور اگر ممکن ہو تو علاج مفت کر دیں۔